اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جناب ہم نے 24واں رکوع پڑھا ہے سورہ الاعراف کا۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اسقلت دعوا الله ربهما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین۔ وہی اللہ ہے جس نے تخلیق کیا تمہیں ایک ہی نفس واحد سے اور اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ ایک دوسرے سے تسکین حاصل کر سکیں، اور جب ان کو بال بچے کی کوئی امید ہو جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں کوئی جوان لڑکا یا بڑا صحت مند لڑکا، تندرست لڑکا عطا فرما، اور جب عطا ہو جاتا ہے اور اگر تو عطا فرمائے تو ہم شکر گزار بندوں میں سے بن جائیں۔ فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون۔ جب اللہ عطا کر دے انہیں تندرست بیٹا تو دونوں ہی اللہ کے ساتھ اس کا شریک بنانے لگتے ہیں۔ جس نے لڑکا عطا کیا ہے وہ تو بزرگ و برتر ہے ان شریکوں سے جنہیں وہ بناتے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا ولا وهم یخلقون، کیا وہ شریک بناتے ہیں اسے جس نے کچھ پیدا نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی پیدا کیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ تو بڑی ایک کامن سی ایک عادت ہے انسان کی۔ آج کے دور میں بھی آپ سوچیں گے کہ آج کے ایسا نہیں ہوتا، لیکن آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو ابھی بھی اس سے بالکل سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ اس کو منسوب کر دیں گے زیادہ تر پیر و فقیروں سے۔ زیادہ بدنام وہ اس فیلڈ میں یہ ہے کہ جی وہ جو لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں نا، وہ بچے مانگتے ہیں وہاں سے، تو قرآن شریف میں یہ منع ہے۔ تو ٹھیک ہے، وہ صحیح بات ہے، مزار پہ جانے کی ایک تمیز ہوتی ہے، ایک منہ ہوتا ہے، ایک سیکھنے کا عمل ہوتا ہے، پہلے وہ سیکھنا چاہیے، پھر آپ مزار پہ جائیں، دربار پہ جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، ایون آ کر آپ حرم شریف جاتے ہیں تو وہ سیکھنے کے عمل کے بغیر جانا نہ جانا ایک برابر ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ میں کسی کی تقریر سن رہا تھا ٹی وی پر، ایک مولوی صاحب تھے، کہتے ہیں ہمارے پاکستانی ہندوستانی لوگوں کو نا مزاروں مندروں کی اور قبروں کی اتنی عادت ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ مدینہ شریف گئے نا پہلے تو انہوں نے روضہ رسول دیکھا، انہوں نے بتایا کہ جی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ قبر ہے۔ تو وہ جب مکہ پہنچے تو انہوں نے خانہ کعبہ دیکھا، تو بیگم نے شوہر سے پوچھا یہ اللہ تعالیٰ کی قبر ہے؟ تو اتنی عادت ہے نا ہمیں، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ مدفون ہے، ماشاءاللہ، دماغ ادھر ہی جاتا ہے۔ تو یہ اس لیے ہے کہ بد اعتقادی اور بغیر سیکھے بہت سارے کام کیے گئے، اور پیری مریدی میں تو ایک انگنت، بلکہ گن کے کیا انگنت کام ایسے ہوئے جو کہ بالکل غلط راستے پہ چل گئے اور لوگوں نے بڑے غلط مطلب نکالے، غلط طریقہ کار رائج ہو گئے، بہت کچھ برا ہو گیا۔ اساتذہ کرام کی یا پیران نظام کی تعلیمات تو سنی ہی نہیں نا، کبھی بیٹھ کے سیکھا ہی نہیں، صرف اس کو منسوب اس سے کیا کہ جی یہ تندرستی کا علاج کرے گا، پسند کی شادی کروا دے گا، یا پھر جنات کا توڑ کر دے گا، پتہ نہیں کہاں سے یہ چیزیں، کافی سارے مسائل، بچے دے دے گا وہ، اور جس کی اولاد پیدا نہیں ہو رہی وہ بچے پیدا بابا جی کروا دے گا، کمال آدمی۔ یہ چیزیں درباروں سے بالکل منسوب ہوئی ہیں، اور قرآن شریف کی آیت بالکل اس پہ صادق بھی آتی ہے کہ جی ہاں ایسا ترجمہ بن سکتا ہے آرام سے، کہ اللہ تعالیٰ ہی اولاد دیتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں فلانے بابے کی دعا تو ہے، دیکھ دیں گے ایسی۔ وہ ان کی غلطی ہے، بد اعتقادی انسان کی ہے، سکھانے سیکھنے والے کی نہیں ہے۔ جو سیکھ جاتے ہیں بات کو وہ تو ایسا کچھ نہیں کریں گے کبھی بھی۔ آپ نے مجھے کبھی منت مانتے دیکھا؟ آپ نے خود کبھی منت مانی ہے؟ چلو آپ یہ بتائیں، آپ نے کبھی منت مانی ہے؟ آپ درباروں پہ جاتے کبھی مانی؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ ہم کب سے جا رہے ہیں؟ 25 سال ہو گئے جاتے ہوئے مزاروں پہ، ہم کبھی منت ماننے گئے؟ کبھی ہم نے بابے سے کچھ مانگا ہے؟ آپ خود سوچیں، اندازہ لگائیں۔ یہ اس لیے کہ ہم ایک سیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ سیکھ چکے ہیں، میں تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن ایک سیکھنے کے عمل سے ضرور گزرے ہیں جس میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں حاضری کی کچھ اسلوب اور ہیں۔ روحانی ترقی ترویج ایک الگ چیز ہے، شوق ولولہ جوش ایک الگ چیز ہے انسان کا روحانی، لیکن دنیاوی معاملات اور اس کے اندر مشرکانہ شرکیہ کلمات داخل کرنے، وہ ظاہر ہے آپ پہلے دن سے سیکھ لیتے کہ جی یہ اللہ کے ساتھ ہی معاملہ ہے، اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے۔ جو جمعہ 8 دن والے ہوتے ہیں نا، جمعہ 8 دن والے، وہ شرک بھی کرتے ہیں، وہ عقیدت میں بھی پاگل ہو جائے گا، بڑا ایک دم
مرید ہو جائے گا، پیروں میں بیٹھ جائے گا جا کر، اور جب کام ہو جائے گا تو کہے گا نہیں یہ نہ چاہیے، وہ کرنٹ نہیں، ڈرامہ ہوتا ہے شروع دن سے، شیخ کو پتہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، پہلے دن سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ کب بھاگ جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ معاملہ الگ ہے۔ یہاں سیکھنے سکھانے کی، اب یہ مشرکانہ کلمات اور مشرکانہ چیزیں، اب جیسے اگر آپ پرانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے دور کی بات کریں تو اس وقت بھی یہی حال تھا کہ وہ جانتے تھے کہ زمین آسمان زندگی موت سورج چاند ستارے بنانے والا اللہ ہے، آج بھی جانتے ہیں، آج بھی اگر آپ ہندوؤں سے پوچھیں نا کہ جی کیا شری رام نے بنائی سورج چاند ستارے آسمان، کہیں گے نہیں، کرشن نے نہیں، کس نے بنائی؟ تو ایشور نے بنائی ہے جناب۔ تو بھائی آپ اس کی کیوں عبادت نہیں کرتے جس نے سب کچھ بنایا، جس نے رام کو بنایا ہے اور جس نے ساری کل کائنات بنائی، جس کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے، آپ اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ تو اسپیچ لیس ہو جاتے، پھر الٹی سیدھی اختراع بات، پٹھے سیدھے حرکتیں کرتے۔ تو بہرحال وہ وہاں چلی جاتی ہے بات۔ آج بھی ایسا ہی انسان کر سکتا ہے، کرتے ہیں لوگ، دوسروں سے منسوب کر دیتے ہیں جو قدرت کے معاملات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں ذاتی رکھے ہیں، زندگی اور موت اپنے ہاتھ میں، وہ اللہ تعالیٰ کے بجائے دوسروں سے منسوب کر دیتے ہیں۔ شرک کرنے کی عادت ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو پوجا کرتے ہیں جنہوں نے، ایسے لوگوں کو شریک بناتے ہیں جنہوں نے خود کچھ پیدا نہیں کیا، نہ وہ، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، وہ طاقت نہیں رکھتے ان کو مدد پہنچانے کی، نہ ہی خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكَ، اگر تو انہیں بلائے ہدایت کی طرف تو پیروی نہ کریں تمہاری۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، یکساں ہے تمہارے لیے خواہ تم انہیں بلاؤ یا خاموش رہو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، بے شک جنہیں تم پوجتے ہو اللہ کے سوا وہ تمہاری طرح بندے ہیں، پکارو انہیں، چاہیے کہ وہ تمہاری توبہ کو، پکار کو مانے اور قبول کریں اگر تم سچے ہو۔ اب ظاہر ہے یہ انہی کے اوپر جو پہلے بت بنائے گئے تھے، وہ بالکل لات منات عزا حبل، بہت مشہور جو بت ہیں، بہت سارے، کافی سارے، ادھر کالی ماتا اور گنیش اور رام کا اور کرشن کا اور ہنومان، یہ سارے ظاہر ہے بندہ بشر تھے، پہلے انسان تھے، جب وہ مارے گئے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے ان کے بت بنا لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب انہیں پکارو کہ وہ تمہاری بات سنیں، اگر تم سچے ہو تمہاری توبہ کو، تمہاری بات کو، تمہاری دعا کو مانے، قبول کریں۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا تم ان کے دیکھتے ہو کہ پیر ہیں جس سے وہ چل سکتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکتے ہیں کسی چیز کو؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جس سے وہ سنتے ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، آپ فرمائیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ پکارو اپنے شریکوں کو اور سازش کرو میرے خلاف، اور ذرا سی بھی مہلت مجھے نہ دو، میرے مقابلے پر آ جاؤ۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا حمایتی تو اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی، وہو یتولی الصالحین، وہ حمایت کرتا ہے نیک بندوں کی۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا وہ طاقت نہیں رکھتے تمہاری مدد کرنے کی، نہ ہی وہ اپنی مدد خود کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اگر تم انہیں بلاؤ بھی ہدایت کی طرف تو تمہاری بات نہ سنیں گے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو دیکھے گا انہیں کہ وہ تمہاری طرف نظر کرتے ہیں حالانکہ وہ دیکھ سکتے ہی نہیں، ان کی بینائی ہی نہیں۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معذرت فرمائیے خطا کاروں سے اور حکم دیجئے نیک کاموں کا، اور رخ انور پھیر لیجئے نادانوں سے۔ شرک کرنے والے اور جن کی چیز کی پوجا کی جا رہی ہے، دونوں کے بارے میں یہ بات صادق آ سکتی ہے کہ نہ وہ نہ کان رکھتے ہیں، نہ آنکھیں، نہ سماعت، نہ ہدایت کی توفیق ہے۔ اگر آپ ان کے پجاریوں کو منع بھی کریں کہ جی یہ کام چھوڑ دو اور سیدھا اللہ کے راستے پر آ جاؤ، وہ آپ کی بات نہیں مانیں، وہ توجیحات پیش کریں گے کہ جی اسی بابے کول جانے ہیں، ساڈی عقیدت علیحدہ ہے، تو انہوں نے اللہ نہیں سمجھ۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی کو بھی نہیں۔ اب ہمارے ایک عزیز آئے ہوئے تھے، کل کی بات، بڑے اچھے آدمی، نیک آدمی،
لیکن چونکہ ایک فنومینا ہے، درباروں ہزاروں کا ایک فنومینا اور ایک سائیکی ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے، تو انہوں نے اپنی خواہش شوق کیا کہ جی مجھے لے کے جانا ہے اس دفعہ پاک پتن شریف جائیں تو مجھے لے جائے سکتا، جی ٹھیک ہے۔ اگلا سوال انہوں نے کیا کہ جی یہ جو بہشتی دروازہ ہے وہاں پہ یہ وہی ہے، یہ وہی ہے۔ میں کہا جی اس کی کیا حقیقت ہے، مجھے اس بارے میں کچھ بتائیں۔ عقیدت سے، یعنی یہ نہیں کہ وہ کوئی چیلنج کرنے کے لیے پوچھا، انہوں نے محبت سے پوچھا کہ جی میں بھی شوق رکھتا ہوں، میں جاؤں۔ میں کہا جی 25 سال ہو گئے ہم تو کبھی گزرے نہیں جاتے ہوئے، ہم تو کبھی دروازے سے گزرے نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو دنیا گزرتی ہے کئی کلومیٹر، 20 کلومیٹر لمبی لائن لگتی ہے 6-8 دن، ہم آج تک گزرے نہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے طالب تعلیم ایسی دی گئی ہے کہ جی جنت ملے گی آپ کو آپ کے کرتوتوں پہ، کہ آپ کے اعمال اچھے ہوں گے تو جنت میں جائیں گے، آپ دروازے کے نیچے سے گزر کے جنت میں ہی جائیں گے۔ وہ بڑے حیران ہوئے لٹرلی، کیونکہ ان کے احباب میں کچھ تھوڑے سے دیوبندی اور اہل حدیث دوست زیادہ ہے، روزہ اور وہ چلا کشی بھی کرتے ہیں، تو وہ بڑے حیران پریشان ہوئے کہ جی کیا مطلب یہ پیروں فقیروں کو ماننے والے جو ہے عقیدہ ہوتا ہے۔ میں کہا کہ جی میں نے تو یہ نہیں کہا کہ کس کا کیا عقیدہ ہے، میں تو اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، میری ناقص عقل اتنی ہے۔ حالانکہ آپ نے دیکھا ہے ہمارے لیے تو دروازے کھول دیتے ہیں، تالے کھول دیتے ہیں کہ جی آ جاؤ، لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو جنت کی طلب ہے اگر، تو وہ آپ کو اپنے اعمال سے کرتوتوں سے ملے گی، ورنہ انشاءاللہ دوسرا راستہ تو کھلا ہی کھلا ہے، ہاں تو آپ جائیں گے ہی جائیں گے اگر آپ بڑے دوستی قسم کے آدمی۔ ایون صوفیوں بزرگوں نے تو اس کے اوپر بڑی ڈسکس کی ہے کہ جی دوزخ میں ایویں نہیں جائے گا آدمی، اس کے لیے بڑا دوستی ہونا ضروری ہے، اس کے لیے بڑے کرتوت کرنے پڑیں گے کہ آپ دوزخ کے حقدار ہو جائیں، آپ وہ گناہ بھی نہیں کرتے جو دوزخ کے لائق ہو جائیں۔ جنت تو بہت دور کی بات ہے نا، یہاں معاملات بڑے سخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دو چیزیں ہیں، جنت اور دوزخ۔ جب اللہ کی بنائی ہوئی ہے تو پھر فقیر کا اس میں ایک اور ریزرو آ جاتا ہے کہ اس کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی کمی کجی یا ناقص پن رہے گا یا برائی ہوگی مخلوق کے لیے، چاہے دوزخ ہے چاہے جنت ہے۔ بنانے والے نے سپرلیٹو ڈگری میں بنائی ہے، بہت ہی عالی شان، کوئی کسر چھوڑی نہیں، بہت نوک پلک سیدھی کر کے۔ دوزخ کو دوزخ جیسا بنایا، دوزخ جیسی ہونی چاہیے، جنت کو ایسا بنایا جیسے جنت ہونی چاہیے، شیطان کو ایسا بنایا جیسے شیطان ہونا چاہیے۔ شیطان کے شاعر شان شیطان کو بنایا ہے کہ اس میں صحیح کوٹ کوٹ کے شیطانیت پتہ چلے ہے۔ انسان کو ایسے ہی بنایا، انبیاء کو ایسے ہی بنایا کہ جیسے نبی ہونے چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بنایا جیسے کہ سردار الانبیاء ہونا چاہیے، رحمت للعالمین ہونا چاہیے، ویسے ہی بنایا۔ کوئی کجی کوئی کمی کوئی ٹیڑھ نہیں ہے کہ تم میری قدرتوں میں، میری وسعتوں میں، آسمان و زمین میں کوئی کمی کجی کوئی ٹیڑھ دیکھو گے ہی نہیں۔ تھک تھک کے تمہاری نظر واپس آ جائے گی، پھر نظر اٹھا کر دیکھو، پھر تمہاری تھک ہار کر نظر واپس آ جائے گی، تمہیں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی میری تخلیق میں۔ تو جب اس نقطے پہ پہنچتے ہیں تو آپ جنت اور دوزخ کے معنی بالکل یکسر بدل جاتے ہیں، معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو بہشتی دروازے کے معاملات تو کچھ اور ہو جائیں گے۔ پھر جنت اور دوزخ کی آپ کی اگر بنیاد بدل دی جائے پیچھے سے، جو خود بابا فرید کی تعلیم ہے اگر وہ لے لیں آپ، پھر بہشتی دروازہ کہاں سے آ گیا؟ اور آ گیا ہوگا بہت اچھا، بالکل سر آنکھوں پہ جی، بالکل سچ بات ہے، بالکل ہوگا ایسا، اور اس کے نیچے سے گزرنے والے یقیناً انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، ان کا مرتبہ یقیناً بابا فرید کا ایسا ہی ہے۔ بالکل میں تو اپنی ناقص عقل کی بات کر رہا ہوں کہ جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے کچھ کرتوت ہی ہوں گے جو اس معاملے کی طرف جائیں گے، اور جنت دوزخ کی طلب ہوگی تو وہ معاملہ چلے گا۔ لیکن جب آپ سیکھتے ہیں، داخلے سلسلہ ہوتے ہیں، تو آپ جنت اور دوزخ دونوں چھوڑتے ہیں، دونوں چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ پیروی کرنا سیکھتے ہیں، آپ حضوری کرنا سیکھتے ہیں، جو کہ ہمارے ہاں بڑا رائج ہے، بہت رائج ہے، لازمی ہم سنتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز کا، اور ان سے اوپر حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا بہت ہی مشہور واقعات ہیں دونوں، کہ انہوں نے بالکل ولنگلی ایک مثال قائم کی ہے اپنی اپنی حیات میں، اور انہوں نے جنت کو ایسے ہی چھوڑ دیا کہ جی ٹھیک ہے، اگر مجھے دوستی کیا جاتا ہے تو کیا جائے، اگر اس کے عوض کوئی جہنمی بدل جائے گا اور دوزخ سے نکل جائے گا تو میں سرنڈر کرنے کو تیار ہوں، مجھے اس کی جگہ ڈال دیا جائے دوزخ، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں تو یہی تعلیم ملی ہے، جب یہ تعلیم ملی ہے تو بھائی دوزخ کیا اور جنت کیا، معاملات بدل جاتے ہیں۔ تو جنتی دروازہ بہت سراخوں پر اور ہر جگہ ہوتا ہے، اجمیر شریف میں بھی ہے، کلیئر شریف میں بھی ہے، اور ہمارے گلسی میں بھی ہے،
دو ہی دروازے رکھے جاتے ہیں. جنتی دروازے کا جو معاملہ ہے اصل جو میری ناقص عقل ہے بالکل ذاتی، پیروں فقیروں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے ظاہر ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ دو دروازے رکھتے ہیں کیونکہ وہ کمرہ سا بنا دیتے ہیں اور وہاں پہ بھگدڑ اور بھیڑ کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے ایک انٹرنس گیٹ رکھتے ہیں اور ایک ایگزٹ گیٹ رکھتے ہیں، کیونکہ مریدین معتقدین کے پیٹ نہیں بھرتا جب تک وہ قبر کی زیارت نہ کر لیں، تو وہ لازمی کرتے ہیں. اب میں اس کے اوپر ابھی آپ کو دوسری بات سناتا ہوں، لیکن پہلے یہ سن لیں. جنتی دروازہ بنایا جاتا ہے جہاں روزہ مبارک کے نا پیر ہوتے ہیں، قدم ہوتے ہیں صاحب مزار کے، کہ وہ ادب کا مقام ہے کہ وہ سر کی طرف سے یا بائیں ہاتھ سے داخل نہیں ہوا جاتا، پیروں کی طرف سے داخل ہوا جاتا ہے. آپ جب بھی ادب کے مقام میں کسی افسر کے کمرے میں جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں جو سٹنگ پوسچر سٹنگ روم ہوتا ہے اس میں افسر سامنے ہی بیٹھا ہوتا ہے. آپ داخل ہوتے ہیں سامنے ایسے سیدھا ہاتھ پہ ڈال لیں تو وہ، ورنہ وہ بالکل اسٹریٹ سامنے کرسی لگی ہوتی ہے اور وہ آپ آمنے سامنے فیس ٹو فیس ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ پیچھے سے دروازہ اور افسر کی کمر پیچھے سے آپ دیکھیں اور پھر سائڈ پہ میرے کمر سے، ایسا نہیں ہوتا. طریقہ کار ہوتا ہے، پروٹوکول ہوتا ہے. درباروں میں بھی حاضری ایسے ہی ہوتی ہے کہ جناب آپ سرہانے کے بجائے پہچانے سے داخل ہوتے ہیں، جہاں پاؤں ہے وہاں سے داخل ہوتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور پیچھے سے ایک ایگزٹ گیٹ نکلتے ہیں. یہ ہوتا ہے ون وے تاکہ ٹریفک جیم نہ ہو. بس سیدھی سی بات ہے. جنتی دروازوں اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ باادب آدمی ہے، اسے اسلوب آتے ہیں حاضری دینے کے. بس بات اتنی ہے. ہر جگہ جنتی دروازہ ہوتا ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے خود اس کی بنیاد رکھی ہے، بالکل ایسی ہی رکھی ہے. حضرت خواجہ مخدوم کے دربار پہ بھی ایسے ہی بنایا گیا ہے. بعد میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے اپنے مزار پہ ایسے ہی ہے، خواجہ امیر خسرو کے مزار پہ ایسے ہی، حضرت خواجہ قطب صاحب کے مزار پہ ایسے ہی. دو دروازے ہوتے ہیں. اجمیر شریف میں بھی دو دروازے، داخل ہونے کا اور باہر نکل جانے کا. کچھ درباروں پہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں ایگزٹ گیٹ کی جگہ نہیں ہوتی، پریشانی، لیکن 99.9% ایسے ہی ہوتا ہے. بس سیدھا سا اصول ہے. اب میں آپ کو بات سناتا ہوں بہت ہی اعلیٰ، ایک اعلیٰ پائے کا بادشاہ گزرا ہے، اورنگزیب. اورنگزیب بادشاہ کا نام سنا ہے؟ اورنگزیب جیسا بادشاہ نہیں گزرا، اور یہ بڑے اساتذہ کو ماننے والا، پیروں فقیروں کو ماننے والا بادشاہ. اورنگزیب پتہ نہیں 50-52 سال گورنمنٹ چلائی ہے اس نے. سب سے لمبا امپائر ہے مغلوں کا. 1707 غالباً یا 1658 اور 1707، 50 سال سے زیادہ. یہ اپنی کمائی جو کرتے تھے یہ قرآن شریف لکھ کر خط، اپنے خط سے اس کو تب سیل کر کے اس کی آمدن سے اپنا گھر چلاتے تھے، یا ٹوپیاں سی کر. حکومت سے کچھ نہیں لیتے تھے، خزانے سے کچھ نہیں لیتے تھے. 50-55 سال بادشاہ، اور بادشاہ کی وصیت اپنے شہزادے کی تھی کہ میری قبر سادہ بنائی جائے، بادشاہوں والا کوئی نظام نہ رکھا. اور آج بھی ایسے ہی ہے. اورنگ آباد میں ان کی قبر ہے، اور بالکل ایک غیر معروف علاقے میں ایک چھوٹی سی قبر ہے جو بالکل کچی ہے، جو بعد میں کہیں جا کے یہ نواب نے بعد میں بنائی 1930 کے بعد، 40 کے بعد. یہ اب تو مرے ہوئے تو ان کو کافی 700 سال غالباً ہو گئے نا، زیادہ تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوا ہوگا نا، کافی کئی 100 سال ہو گئے. جو درویشوں کو مانتے ہیں نہ وہ مزار بناتے. جنتی دروازہ کیا بنائیں گے؟ وہ مزار ہی نہیں بناتے، وہ مزار کی ترغیب ہی نہیں ہوتی. جو ان کے پیر و مرشد ہے ساتھ ہی ان کا مزار ہے، وہ بھی بعد میں بنا ہے. مرید بنا لیتے ہیں خبیث کے بچے، ان کا پیٹ نہیں بھرتا. یہ بڑے بدماش ہوتے ہیں، مرید باز نہیں آتا. حضرت خواجہ ابراہیم ادم بلخی کا واقعہ خود ہمارے پیر و مرشد ہمیں سناتے تھے، اور آپ لوگوں نے سن رکھا ہے. خود جو مثال دیتے تھے وہ حضرت خواجہ ابراہیم ادم بلخی کی. یاد ہے آپ کو؟ حضرت ابراہیم ادم بلخی ایک بہت بڑے بادشاہ تھے، آپ کے شجرے میں ان کا نام. بادشاہت انہوں نے چھوڑ دی، درویشی اختیار کی، اور جب مرنے کا، موت کا وقت قریب آیا تو ان کے پاس ان کا نفس آ گیا، اور اس نے کہا کہ اب میری موج کرنے کا وقت آیا. بہت تنگ کیا تم نے، بہت روندا مجھے، اور اب میرا وقت آیا، اب میں عیاشی کروں گا. حضرت ابراہیم ادم بلخی جو کہ صاحب حال تھے، اور وہ رک گئے اور انہوں نے پوچھا کہ تو میرا بڑا رفیق رہا ہے ساری زندگی، میرا ہی نفس ہے، کیسے تو عیاشی کرے گا، کیسے میں نے تجھے روندا؟ میں نے کہا کہ تم نے تو فقر و فاقہ، جذب و مستی سے سر نہیں اٹھایا، کبھی اپنی کوئی تعریف نہیں کروائی، کوئی توصیف نہیں کرائی، کوئی عقیدت مند پیدا کی. اب تم مر جاؤ گے، لوگ تمہیں مانتے ہیں صوفی بزرگ درویش.
تمہارا بنے گا مزار، اس پہ چڑھیں گے چڑھاوے اور ہم مزے کریں گے، اب میرا وقت ہے۔ تو حضرت ابراہیم ادم بلخی نے کہا کہ تو میرا بڑا واقعی سچا رفیق ہے، تو نے مجھے راز کی بات بتا دی، اب میں ایسا کام کروں گا کہ میرا مزار ہی نہ بنے، ہے جی۔ اور آپ دریا برد ہو گئے، جب آپ کا وقت آیا تو آپ دریا کنارے چلے گئے اور وہیں آپ کی کھدائی، وہ ایک بڑی لمبی تفصیل ہے، اب اس میں اختلاف ہوگا اس لیے میں پوری نہیں بتاتا، لیکن بہرحال آپ کا دربار، آپ کا مزار وہیں ساحل کنارے ہی بنایا گیا اور سمندر کی موج آئی اور وہ باقیات بھی لے گئی جو کچھ تھا۔ یہ بتایا ہمارے بتانے والا۔ دربار بنانے کی تو بات ہی کہیں نہیں آئی، مزار بنانے کی تو بات ہی نہیں، جب مزار کی نہیں بات آئی تو جنتی دروازہ کہاں سے آیا ہوگا، ہے جی۔ بات معاملات کچھ اور، لیکن چونکہ کچھ چیزیں اتنی زیادہ رائج ہو گئی، اتنی زیادہ ڈیپ چلے گئے ہیں لوگ کہ اس کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں۔ مسائل ہیں، لوگوں کی پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، وہ اس کے لیے تعویذ اور دھاگا چاہتے ہیں، عملیات چاہتے ہیں، اوراد اور وظائف۔ اگر آپ کسی کو اوراد وظائفوں میں لکھ رہا ہوں نا، وہ سارے ٹھیک کر رہا ہوں نا، قلم بند کر رہا ہوں، اب وہ پوچھنے والے سوچنے والے یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی ساتھ ضرور لکھیں، اس کو کس کام کے لیے اور کیسے پڑھنا ہے۔ کہ یار یہ تو ہمیں پتہ نہیں، بہرحال میں ڈھونڈوں گا کہ کس کام کے لیے پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہیں، دعائیں ہیں، قرآن اور حدیث کی یا بزرگوں کی لکھی ہوئی مناجات ہیں، ان کی لکھی ہوئی اور احادیث سے ثابت ہیں، تو وہ ہم نے وہ اکٹھے کی ہوئی ہیں، وہی پڑھتے ہیں۔ تو فوری طور پہ اگر آپ کہیں کہ جی فلانا آدمی ایک فلانا وظیفہ کرے یا چلہ کشی کرے اور بیٹھ جائے، تو وہ فوراً ہوتا ہے کہ جی کس کام واسطے ہوتا ہے، جی جنات کو قابو کرنے کے لیے کون سا وظیفہ ہے، مخلوقات کہاں سے آ جائیں گی۔ اور کہا ہے نا کہ با موکل پڑھائی ہے، جی وہ یہی سمجھتے ہیں با موکل پڑھائی کا مطلب ہے اس کو پڑھنے سے فرشتے یا جن یا موکل یا بھوت یا پریت حاضر ہو جائیں گے، آپ کے غلام ہو جائیں گے، اور آپ انہیں بھگا بھی سکتے ہیں، آپ انہیں ان سے کام بھی کرا سکتے ہیں۔ آپ انہیں کہیں جہاں دودھ پتی لے آؤ، وہ فوراً بھاگ کر لے آئے گا، جی۔ یعنی ایک پکا فنومینا ہے، پکا۔ اور کئی تو کر کے کئی دکھا دیتے ہیں بھائی، بہت ان کے پاس تو واقعی بڑے جن ہیں، وہ ہوا میں اڑا دیتے ہیں چیزیں، کافی کچھ کر دیتے ہیں۔ تو وہ لیکن وہ جو دوسرے نا وینڈ آپشن وغیرہ وہ بہت تیز ہیں، گورے نہیں ہیں آج کل، وہ بہت زبردست میجیشنز ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ رحم کرے، میں تو کسی کو نہیں کہتا۔ ہمارا عقیدہ جو ہے اگر وہ سچا سیدھا نہیں، آپ حق سچ کا ساتھ دیں گے، گواہی کا وقت آئے گا سیدھی گواہی دیں گے چاہے اپنے خلاف جائے، آپ حق سچ بات کریں گے، آپ اپنی مدح سرائی نہیں کریں گے، آپ بتائیں گے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری عزت اللہ کے لیے، للہ ملک السماوات والارض بتائیں گے لوگوں کو۔ آپ دوسری بات نہیں کہہ سکتے، ملکیت اللہ کی ہے، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں، وہ سارے کا سارا صرف اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم جنوں کے پیچھے بھاگتے ہو ان سے مدد مانگنے، کیا میں نے مدد لی تھی جب میں دنیا کائنات بنا رہا تھا؟ تو کیا میں نے جنات سے مدد لی کائنات بنانے؟ میں نے خود ہی بنایا، بلکہ ان کو بھی میں نہیں بنایا، جن کو تم سمجھتے ہو طاقتور ہیں اور تم ان سے مدد مانگتے ہو۔ یہ قرآن شریف کے فیصلے ہیں، اگر آپ نہیں مانتے، آپ سلسلے پہ کیا آپ دین پہ نہیں ہے بھائی، یہ جو ہے یہ بڑا ہی نالائق ہو گیا ہے، ایسے ایسے پکڑ لے جی اس کو ذرا تھوڑا سا، اب ٹھیک ہے، گر جاتا ہے یار۔ تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، کچھ بھی ٹھیک ہے، قرآن کے حساب سے نہیں ہے، کوئی پیری فقیری نہیں ہے، ڈرامہ ہے، چور بازاری ہے، چائے لاکھ جتنا مرضی، لوگ بھاگ جائیں گے زیادہ سے زیادہ۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا ساہیوال جب ہم گئے نا بابا جی کے پاس، وہ بھی چونکہ ایک نمبر آدمی، تو انہوں نے کہا ادھر ادھر میرے کو لا، خاک کی نہیں گدریاں کی نہیں پائی انگوٹھیاں، ایک بھی نہیں پہنی ہوئی، کتنے کو مریض کتنے، میں کہا جی پرانے بھی بھاگتے جا رہے ہیں، کیا ہے بڑا نالائق، ادھر چپ کر کے بیٹھ جائے۔ بابے ایسے ہی ہے، آپ ایک نمبر بات بتائیں گے تو بھائی گنتی کے 4 آدمی رہ جائیں گے کہ جی انہاں کو کوئی شے کوئی نہیں، نہ جن ہے، نہ بھوت ہے، نہ مرضی کی شادی ہے، نہ کاروبار میں ترقی ہے، نہ دشمن کو زیر کرنے کا کوئی طریقہ ہے، چیزیں نہیں ہیں تو پھر کیا کرنا ہے جی؟ مکاشفات کراؤ، مقامات قبول کراؤ، ہے جی، مکاشفت القلوب کراؤ، مکاشفہ نوم سوم کراؤ، اور بالکل ہوتے ہیں بھائی جان، سب کچھ ہوتے ہیں، اس کے لیے جان مارنی پڑتی ہے، زندگی بدلنی پڑتی ہے، 12 مسالے بھی کھائیں، ہے جی، 36 قسم کی سوچیں بھی دماغ میں دل میں ہوں، آپ کہیں جی کہ میرا ذرا روحانی مراقبہ بھی کھل جائے، مکاشفات بھی کھل جائے، وہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے آپ کو بالکل دریا برد ہونا پڑتا ہے، گوشہ نشین، اور ترک کرنے کا پہلے وعدہ دینا ہوتا ہے کہ جی جب حاصل ہو جائے گا میں اسے چھوڑ دوں گا، میں اسے استعمال نہیں کروں گا، کیونکہ طاقت زیادہ نا، آپ کو کوئی نہ کوئی، جیسے وہ علم حاصل کرنے کی بات پیچھے ہم نے کی تھی نا،
جب آپ علم سے بھاگنے کی کوشش کریں کہ جی میں بونگا رہا ہوں، بڑا مشکل کام، ہر آدمی آپ کو کوئی نہ کوئی معلومات دیتا رہے گا دیتا رہے گا دیتا رہے گا، آخر آپ کو عالمی بنا کے چھوڑے گا۔ بونگا رہنا کہ آپ کہیں جی مجھے کوئی کان میں بات علم کی نہ سنائی دے اور میں بونگا ہی مر جاؤں، بالکل ہی بوندا اور بے وقوف اور گوف رہنا بڑا مشکل کام ہے۔ گوف کا حلیہ بنانا بڑا مشکل کام ہے۔ آپ سیانا بیانا حلیہ بناتے ہیں، گوف بے وقوف نہیں بنتے، تو یہ بڑے مشکل بہت کام مشکل ہے۔ آپ علم سے بھاگ جائیں، علم و بس کریے یار۔ اگر آپ نے وہ اپنے اوپر ایک وظیفہ کرنا ہو، بابے تو وظیفے کرتے ہیں، یہ صرف وہ نہیں ہے کہ یہ کہانی ایک نظم لکھی ہے، یہ تو پورا وظیفہ کیا ہوگا تو کئی بابا جی نے لکھا ہوگا علم و بس کریے یار اکو الف تیرے درکار۔ وہ چونکہ بڑے تھے انہوں نے الف کی بات کر دی، تو میرے عقیدے کے حساب سے تو الف کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ہرگز، اس لائق نہیں ہے انسان کہ وہ الف کے چکر میں پڑا رہے، چھوڑ ہی دینا ٹھیک ہے، کیونکہ آپ لازمی آپ سے چھڑا دیا جائے گا۔ جو علم حاصل کریں گے لازمی فور وہ ہو جائے گا، تمام مال دولت اسباب اختیار طاقت کنٹرول اور صلاحیت ساری کی ساری مٹی کے نیچے جائے گی لازمی۔ اور جو آپ کا علم ہوگا وہ اس سے بہت بڑا عالم تو پہلے سے موجود ہوگا، آپ اس کو علامہ سمجھتے ہوں گے۔ انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ آپ کی زندگی میں ایک سے بڑھ کے ایک نگینہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ جو بہت علم والا ہوگا، بہت سمجھ والا ہوگا، آپ کا علم آخری ٹائم پہ بالکل بوگس رہ جائے گا، چھوٹا، پتہ چل جائے گی بات، ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ راستے کے ساتھ جو راستے سے ہٹ جائے، سیدھا قرآن شریف پڑھے، بس جتنی ہدایت ملنی ہوگی مل جائے گی آپ کو۔ عزت ہے، تکریم ہے، تعظیم ہے، بیکار چیز ہے، کوئی تک نہیں۔ طاقت تو بالکل ہی فضول بات، بالکل نہیں لینی چاہیے، طاقتور دکھانا نہیں چاہیے، کسی میں طاقت کے استعمال مت کریں، بہت غلط طریقہ ہے، بہت الٹا کام ہے، بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہیں درویشانہ صفات، یہ ہیں درویشانہ تعلیمات۔ اب یہ تو سارا ہی درباروں کے خلاف ہو گیا، تعظیم نہ ہو، تکریم نہ ہو، عزت نہ ہو، چڑھاوا نہ ہو، روپیہ نہ ہو، پیسہ نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، اچھلنا ہو، کودنا ہو، روکھی سوکھی زندگی، کمال ہو جائے گا، پریشان ہو جائیں گے۔ جیسے میں نے آپ کو پچھلی بھی ایک کہانی سنائی تھی، ایک خان صاحب تھے اور بہت دبنگ تھا، خان صاحب تھے پرانے دور کے، تو وہ جناب علی کہیں حضرت غوث علی شاہ قلندر کے پاس پہنچے اور تلوار باندھی ہوئی ہے، ساتھ جناب علی پورا نظام، اور کہا کہ جی تم میں سے غوث علی کون؟ انہوں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ جی میں ہوں۔ یہ بیٹھے تھے اپنے درویشوں کی طرح، انہوں نے کہا کہ جناب مجھے سونا بنانے کا طریقہ سکھاؤ فوراً، مجھے پتہ چلا کہ تمہیں سونا بنانے کا طریقہ آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جی یہ سب ایک تو پٹھان ویسے ہی ہے جی، تو بیچارے کو سمجھانا ویسے ہی کسی کو بات۔ اب انہوں نے کہا کہ جی آپ ذرا صبر کریں، تھوڑا سا مشکل کام ہے، آپ دور سے سفر کر کے آئے، لگتا ہے کھانا پینا کر لیں، کچھ تلوار کھولیں، نماز پڑھ لیں، وضو کریں تو سکھاتے ہیں۔ خان صاحب سمجھ گئے، کھول دیا تلوار، چھوڑ کے بیٹھ گئے، ان کا آج روٹی کھائیں۔ اب یہ کوئی پرانا ساگ کھا رہے تھے، وہ بڑا کڑوا کسیلا ابالا ہوا، نمک بھی نہیں، روٹی بھی نہیں، کچھ بھی، ساگ بڑا ہے جی کھاؤ۔ اب یہ تو مزے سے کھاتے جا رہے ہیں سارے ہیں جی۔ اب خان صاحب نے جیسے وہ منہ میں رکھا، وہ تو اندر نہ جائے، ادھر ہی اڑ گیا، کہ جی پانی لاؤ، جی پانی سے بھی نیچے جائے گا، بڑا مشکل ہے، جس نے کھایا نہیں ہے اس کے ساتھ نہیں ہوگا یہ کیا کھانا ہے؟ انہوں نے کہا جی بس سونا اگر آپ بنانا سیکھ جائیں گے تو کھانا یہی ہے، یہ شرط ہے اس کی، کیمیا کا عمل جو جانتا ہے اس کی خوراک ہی ہے۔ کا لعنت ہے ایسے سونے بنانے پہ کہ ہم کھانا بھی نہیں کھاتے، کہ جی یہی حالت دیکھ لو، مجھے آتا ہے نا، میں کھاتا یہی ہوں۔ کہتے ہیں خان صاحب توبہ توبہ کر کے وہاں سے وہ ان کے ایک دوست تھے، کہتے ہیں وہ کشمیر میں کہیں غالباً، پہلے خان صاحب وہاں گئے تھے اور جب سر پہ چڑھے تو کہتے ہیں میں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے تمہارا بتایا کہ تم تو اسے ڈیل کر لو گے، میری تو جان کھا جاتا ہے۔ تو اصل میں درویش ایسے ہی ہوتا ہے، ملنگ صوفی ایسے ہی، وہ سکھا دیتے ہیں اصل بات کہ جی مزہ اس کا یہ ہے، درویشی ایسی ہے جی، یہ ایک لوڑی اصول ہے، جس چٹی وہ بچتا ہے، جس نہیں چٹی وہی بچتا ہے، ایک بیکار کام ہے، مت کریں اس کو، سیدھا مولوی بن جائیں بہت اچھا ہے، قرآن حدیث پڑھیں، دربار شربار سجا لیں، ہاں جی کوئی جھنڈے شنڈے لگائیں، پیتری چڑھاوے کرنا شروع ہو جائیں گے، چھوٹی سی انویسٹمنٹ بڑے سے پیسے، آج کل تو انویسٹمنٹ سے بھی پیسے نہیں آ رہے، فضول ہو گیا یہ کام،
ہاں جی، آپ نے دیکھا بڑے بڑے دربار بن رہے ہیں، بڑے بڑے، کوئی نہیں آ رہا وہاں، کوئی چڑھاوے نہیں چڑھ رہے، وہ 4-6 کے ہی چڑھ رہے ہیں، 10 کے چڑھ رہے ہیں. چلو آل ٹوگیدر پاکستان میں کامیاب دربار جو ہیں وہ 10 یا 20 ہوں گے بس. اب 21واں 22واں نہیں ملے گا جو وہاں بوریوں کے حساب سے پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں اور بڑا میلہ لگا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. کچھ چھوڑ دیں اس بات کو، یہ فیل ہو چکا کام، فیل ہو چکا. کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں، آپ کوئی طاقت نہیں مانتا، آپ کچھ بھی نہیں، طاقتور بننے کی ضرورت ہے. آپ قرآن شریف پڑھیں، آپ حدیث پڑھیں، آپ سیدھا کام. لیکن مسئلہ سارا ہے، اگر آپ یہ ساری بات بتائیں گے تو پھر لوگ بہت تنگ ہو جائیں گے کہ جناب علی جو ہم سیکھنے آئے تھے وہ بیڑا ہی غرق ہو گیا سارا. جیسے اشفاق صاحب کی میں کہانی یاد کرتا ہوں اکثر کہ وہ ان کے پاس وہ ایک اسکٹ میں ٹی وی میں بھی چلا وہ پروگرام منچلے کا سودا، آپ دیکھیں نا آپ کی قسطوں میں، وہ ان کے پاس ایک سوال ہی آ جاتا ہے اسی کا. کہتا ہے کہ جی مجھے محبت کا مزہ چکھنا ہے. تو جو صاحب ارشاد ہوتے ہیں انہوں بھی کہتے ہیں کہ یہ مت مانگنا، آپ کوئی مرتبہ مانگ لیں، کسی بیماری کا علاج مانگ لیں، کوئی عہدہ مانگ لیں، کوئی دربار مزار بنا لیں، کچھ کر لیں. آپ محبت کی بات مت کریں، یا آپ کو کچھ بھی پیچھے نہیں چھوڑے. کہتے کہ یہ جو ہو سو ہو، بس مجھے تو طلب یہی ہے، طلب یہی. وہ جب 3-4 باتیں محبت سے متعلق انہیں بتاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ جی توبہ ہے، پھر تو بیڑا ہی غرق ہو گیا، میرے تو آنا بیکار ہو گیا ادھر آپ کے پاس. جی ساری زندگی تباہ ہو گئی، میں اسی چکر میں تھا کہ مجھے محبت مل جائے گی اور میرا مدعا مقصد پورا ہوگا. لیکن اگر یہ اتنا سخت ہے تو پھر تو ساری زندگی رائے گا گئی، تو بیکار ہے. تو اصل میں اینڈ پہ آپ یہی پتہ چلے گا کہ یہ ایک پیاز کی مانند تھا جس کو آپ چھیلتے جا رہے ہیں کہ اصل پیاز اندر آئے گی. ایک چھلکا اتارا، دوسرا، تیسرا، آخری چھلکا ہی اتر کے فارغ ہو جائے گا، اصل پیاز شروع ہی نہیں ہوتی. بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے پچھلے سبقوں میں کہانی دہرا رکھی ہے کہ ایک راجا نے جب ایک کشتی چھوڑی، بڑی اعلیٰ قسم کی اور بڑی چڑھاؤ زیورات اور اس میں وہ لگے ہوئے تھے بڑے درخت، اس میں ایک رکھا صندوق. لوگ سمجھے کہ اصل مال اس میں، دریا میں چھلانگ مار دی، پکڑنے گئے، جب صندوق کھولا بڑی مشکل سے تو خالی تھا، خالی تھا. آخر میں ایسے جب تک ایسا نہ ہو، غرض غائب ہاتھ سے چلی نہ جائے، درویشی ہاتھ ہی نہیں آتا، معاملہ بنتا ہی نہیں. وہ تو چیخے نکلوا دیتا بھائی، پھر چولہے ہلا کے رکھ دے گا. جب تک ایسا نہیں کرے گا توڑ پھوڑ کے دھوپ کی طرح کٹ پٹ کے، تب تک مسلح نہیں بنائے گا. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، معذرت قبول کیجیے خطا کاروں کی اور حکم دیجیے نیک کاموں کا، رخ انور پھیر لیجیے نادانوں سے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ محسوس ہو تو فوراً بنا مانگے اللہ سے، بے شک وہ سب کچھ سننے والا ہے. إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. جو لوگ تقوی اختیار کیے ہیں جب شیطانی خیال کوئی چھو جائے ان کو تو وہ اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، ان کی آنکھیں فوراً کھل جاتی ہیں. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ. ہاں جو شیاطین کے بھائی ہیں ان کو تو پھر سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے، کھینچ لیے جاتے ہیں گمراہی کی طرف، اور گمراہی کرنے میں شیطان کبھی کوئی ریزرو نہیں رکھتا، کوئی لحاظ نہیں کرتا. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. یہ بھی ایک بات کہ لوگوں کے ذہن میں شروع سے ایک معاملہ رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کہ یہ ایک بہت ہی بھڑکتی ہوئی شاعری کرتے ہیں، بہت ان پہ واردات ہوتی ہے، شاعران اشعار نازل ہوتے ہیں، نظمیں اور غزلیں کہتے ہیں. اور یہ قرآن شریف پر ایسا ہی حکمت عقیدگی تھی، بہرحال اور لوگ تھے، حالانکہ وہ تو قرآن شریف میں لکھا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. نہ ہم شعر سکھاتے ہیں اور نہ ہم نے کسی کو بھی شعر سکھائے، ہماری یہ شان تھی ہم اپنے نبیوں کو شعر و شاعری سکھائیں. یہ تمہارے اوپر آپس میں وارد ہوتی ہے. اس میں شعروں کو، اشعار کو یا شاعر کو برا نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان کی کہ میں وحی اور شعر میں بتا رہا ہوں فرق ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اگر کچھ عرصے کے لیے ہم آپ سے موقوف کر دیتے ہیں وحی کا نزول تو لوگ کہتے ہیں اپنے پاس سے ہی کچھ بنا لاؤ، کہ
ایک بڑے دن ہو گئے نئی بات نہیں سنائی آپ نے, کچھ اپنے پاس سیکھ. تو آپ فرمائیں کہ میں تو صرف وہ بتاتا ہوں جو مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے. یہ پھر ان منکرین حدیث کو یہ آیت پڑھنی چاہیے کہ بھائی اس کا کیا مطلب ہے. منکرین حدیث غور سے سنیں, اس کو پڑھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میں اپنے پاس سے نہیں بات کرتا, نہ اپنے پاس سے میں کچھ بنا سکتا ہوں, میں تو صرف وہی کا انتظار کرتا ہوں, وہ نازل ہوگی تو بات کروں گا, ویسے تو میں بات نہیں کر سکتا. ہاں جب گھر کی بات ہوتی ہے, گھر کے معاملات قرآن شریف میں نہیں لکھے, ازواج مطہرات کے معاملات نہیں لکھے, بھوک اور پیاس کا ذکر نہیں کیا. جو آمنا من خوف, پوری فیملی پورے قبیلے کی بات ہے. کیسے فیملی میٹرز قرآن شریف میں لکھے حضور پاک کے. ایک ایک چیز کو مائنوٹلی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ آپ کی فیملی میں یہ ہو رہا ہے, آپ کی بیگم یہ کرتی ہیں, آپ کے دوست ایسے ہیں, آپ کے دشمن ایسے, سب مل کر بتایا. فیملی معاملات ذاتی, تو آپ کی ذاتی زندگی ہرگز ایک عام زندگی نہیں ہے, عام آدمی کی لائف نہیں ہے. اور اس میں کوئی اب ایک یعنی گٹھیا عقیدہ, میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آج کل ایک چور عقیدہ پیدا ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ جی محمد رسول اللہ الگ ہے, محمد ابن عبداللہ الگ ہے. جب کیفیت تاری ہوتی تھی محمد رسول اللہ کی تو وہی پڑھتے تھے, باقی زندگی ان کی محمد ابن عبداللہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. بڑے چور دماغ, بدماش دماغ کے بڑے فراڈی شیطان ہوتے ہیں. میں ان کو ذرا اس لیے میں آپ کو وضاحت کر رہا ہوں کہ آپ جب مارکیٹ میں نکلیں اس طرح کی بہت ساری بکواس ملے گی. آپ چور کے پتر بہت بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے, رحمت ہے اس قوم کے لیے ایمان کی کم کرتے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن پڑھایا جائے تو کان لگا کر غور سے سنو اور چپ ہو جاؤ تاکہ تم پہ رحمت کی جائے. یہ قرآن شریف کے آداب میں سے ہے کہ آپ غور سے سنیں اس کو اور خاموشی اختیار کریں, اس کی تلاوت کو سنیں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. اور یاد کرو اپنے رب کو دل میں عاجزی کرتے ہوئے اور ڈرتے ڈرتے, زبان سے بھی چلائے بغیر, چیخ کا عنصر شامل نہ ہو. یاد کرو صبح کے وقت بھی, شام کے وقت بھی, اور نہ ہو جاؤ یاد الہی سے غافل رہنے والوں سے. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون. بے شک جو مقرب ہیں تیرے رب کے وہ تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے, وہ پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں. یہ بندگان خدا کی سیدھی سی مثال ہے کہ وہ عز و نیاز اختیار کرتے ہیں. یہاں سجدہ تلاوت ہے, ہم نے پہلے بھی بات کر لی. آپ جتنی بار سجدہ تلاوت سنیں گے اتنی بار واجب ہو جائے گا, اتنے ہی سجدے کرنے چاہیے. کرنا تو فوراً چاہیے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہ پہ نا, کئی ویڈیوز آئی ہوئی ہیں, وہ اسی وقت سجدہ کرتے ہیں. وہ جیسے ہم ہلکے میں بیٹھے ہیں, اگر ہم سجدہ تلاوت کریں تو کیسا ہوگا, ایک دوسرے کو سجدہ کرتے لگیں گے. تو کہتے ہیں اے دیکھو جی پیران ہے ڈرامے. وہ بھائی جان وہ سجدہ تلاوت خام لوگوں کو وقت خراب کرے. کوئی پیر اگر سیدھا صحیح ہے وہ سجدے نہیں کرتا, وہ اللہ کو ہی سجدہ کرتا. بکواس کرتے ہیں, آپ کو درباروں کو سجدے ہو رہے ہیں. آپ کبھی گئے ہوتے ہیں دربار میں, آپ کا منہ ہے دربار پہ جانے کا, آپ نے لوگوں کی بات سنی ہوتی. یہ جتنے بیٹھے ہیں نا ڈرامے, دربارات سجدہ ہو رہا ہے فلانا, ان سے پوچھو کون سے دربار گئے تھے آپ. آپ بابا فرید کے دربار میں گئے, آپ آکتن میں, آپ گولڈا شریف گئے, کون سے دربار پہ جائے. تو کسی مراسی کے دربار پہ چلا گیا ہوگا جہاں ان کا کام ہو رہا ہے, تو صحیح دربار پہ جا بھائی, اور سیکھ وہاں پہ کسی سے پوچھ کے دیے کیا ہو رہا ہے. آپ تو گئے نہیں نا وہاں, آپ نے کوئی دو چار الٹی سیدھی ویڈیوز دیکھ لی کسی جاہل کی, آپ نے کہا یہ دیکھو جی سجدہ ہو رہا ہے. کوئی سجدہ نہیں ہوتا. بندہ خدا سجدہ نہیں کرتے غیر اللہ, وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں, اور ان سے زیادہ اچھا عقیدہ کسی کا نہیں ہوتا. وہ تو توحید کی بات کرتے ہیں ہمیشہ. یہ صرف چور بازار اپنا عقیدہ سیدھا کرنے کے لیے منسوخ کرتے ہیں. قرآن شریف بھی لکھا ہے دیکھو جی اے جڑے پیری فقیری والے کر دیں, اپنا الگو سیدھا کرنے کے لیے آیتیں منسوخ کرتے ہیں ٹھوک ٹھوک کے. اب یہ بتوں کی پوجا کی بات تھی جو آج آپ نے پڑھی ہے, تو بتوں کی پوجا تھی کہ جی بتوں کی پجاری ہیں, یہ غیر اللہ سے مانگتے ہیں اور مناجات کرتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ دربارات دیکھو نا, پیروں کو جانے دیں, الگ معاملہ ہے, یہ الگ معاملہ. وہ مشرک اور شرک کرتے تھے. اب جیسے وہ کل بھی ہمارے ایک دوست تھے, وہ یہی بات ہے, تو شرک ہو جاتا ہے مزاروں پہ جائے. کہا جی شرک کوئی ایسا چھوٹا سا نہیں, دنیا جہان کا سب سے بڑا جرم, سب سے بڑا جرم دنیا جہان کا جو قرآن میں لکھا ہے. تو جب سب سے بڑی غلطی اگر تم کرتے ہو, جو جرم ایسا جو قابل معافی نہیں ہے, وہ شرک ہے. ایسے ہی قرآن سب سے بڑا, بدکاری سے بڑا, قتل سے بڑا, چوری سے بڑا, تعزیرات میں سب سے زیادہ مہلک, سب سے زیادہ سخت, جس کو
کو اللہ تعالیٰ سخت ترین کرے. شرک انتہائی بڑی چیز ہے. یہ راہ چلتے کر دیں گے آپ، راہ چلتے ایسے نہیں ہوتی. اس کے لیے آپ کو اس کی شرک کے آداب ہوتے ہیں. آپ کو مشرک ہونا پڑتا ہے. ایسے دعویٰ نہ کرتے ہیں آپ مشرک ہو گئے انشاءاللہ، ایسے نہیں ہوتے. اس کے لیے آپ کو اللہ کو چھوڑنا پڑتا ہے. سوچ رہے سمجھ رہے بات؟ اور یار چلانا ذرا لائٹ. انہوں نے کہا جی ہیں تھوڑی نیکی ہم بھی کما لیں. اب وہ جیسے لائٹ جاتی ہے نا ویسے تو کچھ مخصوص کلمات ہیں جو کہے جاتے ہیں، لیکن اس وقت مشکل ہے. آپ اگر شرک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا فارمولہ یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیں. آپ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ سکتے؟ کون چھوڑ سکتا؟ کوئی ہے ایسا ایتھیسٹ بھی نہیں چھوڑ سکتا. نہیں چھوڑ سکتا، اس سے چھوڑا جاتا ہی نہیں ہے. وہ کبھی کونے میں کسی میں بیٹھتا ہے نا، وہ کہتا ہے کوئی میگنیٹک پاور، کوئی طاقت، کوئی چیز ہے. مجھے کچھ فیل ہوتا ضرور ہے، کسی کا ساتھ محسوس ہوتا ہے، کچھ میری کوئی سنتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. یہ میں نے ذاتی طور پہ سنا ہے، ایتھیسٹ کی ویڈیوز پڑھی ہیں. کہتے ہیں جی ہم بالکل ہرگز پھر بھی نہیں مانتے، لیکن ہم نے فیل کیا ہے، ہم نے ایگزسٹنس فیل کی ہے کسی طاقت کی. اللہ تعالیٰ کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے. وہ چار چبیرے اندر شہرک کے ساتھ، شہرک سے زیادہ قریب. پھر اس نے چیلنج کیا ہے بھاگ سکتے ہو میری قدرت سے، بھاگ کر دکھاؤ. بھاگ نہیں سکتے. تو اتنا آسان نہیں ہے. آپ جب کلیتاً اللہ تعالیٰ کو چھوڑتے ہیں تو شرک ہوتا ہے. بڑے بدماش، بہت ہی سپرلیٹو ڈگری کے وہ بدکار ہوتے ہیں جو اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں. اتنا آسان نہیں ہوتا. تو بہرحال جب کلمہ گو آدمی ہو تو پھر تو بات ہی نہیں. اس کے اوپر تو الزام لگانا بہت غیر کی بات ہوگی، بہت بری. قرآن اور حدیث میں دونوں میں اس کا بڑا سخت. حدیث میں تو بہت بھرا پڑا ہے اس کے متعلق، جس کو ہم نے ڈسکس کر لیا حدیث کے سبق میں بہت سارا. کہ اگر کوئی آدمی، اب جیسے قرآن شریف میں سورہ ممتحنہ پچھلے اب سبق میں ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی عورت تمہارے پاس آ گئی ہے اور وہ کہے کہ جی میں نے اسلام قبول کر لیا، تو آپ اس کے دین کو، اس کے اسلام کو جج نہیں کریں گے کہ مذہب ہو. آپ اس کے کیریکٹر کو جج کریں گے کہ کہیں کسی دشمن کی ایجنٹ تو نہیں ہے، کہیں کوئی خفیہ حرکتیں کرنے تو نہیں آئی، کوئی راز تو نہیں نکالنے آئی. یہ انکوائری کریں. لیکن آپ اس کے اسلام پہ، ایمان پہ کوئی فیصلہ سوال نہیں کریں گے کہ تو مسلمان ابھی نہیں ہوئی، ہم جانتے ہیں تو ابھی اوپری مسلمان ہوئی ہے. اس لیے قرآن شریف میں اس کی دلیل ہے کہ اب جب وہ تمہارے پاس آ جائیں تو پھر ان کے مشرک شوہروں کے پاس ان کو جانے مت دینا، کیونکہ وہ حرام ہو چکے ان کے لیے. شوہر مشرک ہے، بیوی مسلمان ہوگی، بات ختم ہوگی. وہ تعلق ختم ہو گیا ان کا میاں بیوی کا، بات ختم. شوہر مشرک ہو جائے، بیوی مسلمان، بات ختم ہوگی. بیوی مشرک ہو جائے، شوہر مسلمان، بات ختم ہوگی. اب وہ چاہے تو اس کو رکھ سکتا ہے، لیکن قرآن شریف میں اس کو منع کیا ہے کہ اس سے تو غلام لونڈی بہتر تھی اگر مسلمان ہوتی، تجھے وہ رکھنی چاہیے. اس کے پیچھے توجیہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے فیصلہ ہے کہ آگے اولاد ہوتی ہے جب تم شادیاں کرتے، اس اولاد کا کیا ہوگا؟ جی شوہر مسلمان، بیوی ہندو، بیوی مسلمان، شوہر ہندو، وہ اولاد کیا پیدا ہوگی؟ ہندو کے مسلمان. کھوتے کا سر پیدا ہوں گے، تتر بٹیر. آپ اتنے بہادر ہی نہیں ہے کہ آپ اس پہ فیصلہ کر سکیں. سوال ہی نہیں. وہ ماں کے دین پہ بھی چلے گا، باپ کے دین پہ بھی چلے گا، وہ اس کی امی ابو ہوں گے، بچے کا تو قصور نہیں ہوگا. آپ اسے تتر بٹیر مت کریں. حدیث قرآن میں اسی لیے اس کا فیصلہ ہے کہ بہتر تو یہ تھا کہ تم غلاموں میں شادی کر لیتے، غلام مرد یا غلام عورت ہی تلاش کر لیتے، لیکن وہ مشرک آزاد سے وہ بہتر ہوتا شادی کی. اس کو اللہ تعالیٰ نے جب ترغیب نہیں دی تو پھر آپ کر نہیں سکتے. حالانکہ تواتر سے ہو رہی ہیں، عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں میں شادیاں کر رہے ہیں، دے بھی رہے ہیں، لے بھی رہے ہیں، کر رہے ہیں تو کرتے رہیں. ایک عیب تو ہے، قرآن شریف میں تو منع ہے، کرتے رہیں. آپ کہیں کہ نہیں جی اس سے بڑا جناب علی انٹر ریلیجن میرجز جو ہیں اس سے اختلافات ختم ہو گئے. تو اختلافات تو بڑھیں گے، ختم تو نہیں ہوں گے. بہرحال اچھا ہے، اللہ کرے ختم ہو جائے اسلام. تو بہرحال ان چیزوں کو روایت اس لیے کرنا چاہیے اور صحیح تربیت، صحیح تعلیم کے اوپر لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو سکھائیں، بتائیں کہ جناب علی ہم کب، ہم نے تو خود پریکٹیکلی جاتے ہیں درباروں پہ اور ہم نے استادوں سے سیکھا. ہم نے تو یہ کام کبھی نہیں کیا جو رائج اور مشہور ہے. ہم نے تو نہیں کیا کوئی شرک، کبھی بھی نہیں. ہم نے کبھی سنی ہے کہ کوئی مشرکانہ بات کریں. میں تو آپ کو بڑا واضح خود کہتا ہوں، اور آپ کو نہیں کرنا چاہیے کہ ہاتھ پیر چومنے پیروں کے بالکل مت کریں. بالکل نہیں، کوئی اس کا لینا دینا نہیں، کچھ بھی ایسی بات. آپ سیدھی سادی محبت کا ایک طریقہ رکھیں. سارے ایک برابر ہیں، سارے ایک جیسے. اور جو صاحب مزار اور صاحب حال ہوتا ہے، جو صحیح صاحب وقت ہوتا ہے، وہ آپ نے دیکھا ہے ہمارے اساتذہ کو، وہ مریدوں کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا؟
آپ نے دیکھا وہ چوم رہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ بندہ بشر ایک ہی ہوتا ہے. عقیدت جو ہے وہ اس کو کہیں عروج پہ لے کے جاتی ہے. جو سیکھنے والا ہوتا ہے اس میں عقیدت خود ہی پیدا ہو جاتی ہے. وہ سکھائی نہیں جاتی، وہ پڑھائی نہیں جاتی کسی کتاب میں. اسی لیے آپ کو عقیدت کے طریقے نہیں ملیں گے. ہاں آپ کو اوپری اٹھک بیٹھک ملے گی. بابا جی آگے گوڈے انہیں کو سامنے نہیں کرنے، پچھاڑی نہ دکھاؤ، عجیب بکواس. امت تو دکھاؤ بھائی، یہی کرتے ہو. ہاں جی، ادب لحاظ کرتے رہیں گے تو سیکھنے کا عمل ختم ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری احادیث جس میں آپ مذاق فرما رہے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ، جس میں صحابہ کرام آپ کے ساتھ مذاق فرما رہے ہیں، جس میں بہت ہی لائٹ سا ماحول ہے، سیکھنے کا عمل ہو رہا ہے. آپ نہ حد ادب، چلو بھاگ جاؤ یہاں سے، چلو کان پکڑ لو سر. سیکھنے کا عمل ختم ہو جاتا ہے. اور یہ مخالف صحابہ کرام میں بالکل ایسے تھا، بالکل ایسے. جب یہ آیات نازل ہوئی کہ اپنی آوازیں بلند نہ کرو تو صحابہ کرام نے محتاط ہو. حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی آوازیں بلند کرنی چھوڑ دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ جی گستاخی نہ ہو جائے. اب سوال جواب جب بند ہوئے تو دین کی ترویج ختم ہو گئی، کہ کوئی پوچھے گا تو نیا سننے والا سنے گا. اب جب سوال جواب ہی نہیں ہوگا تو نئی بات کیسے، ریوائز کیسے ہوگا؟ تو پھر جبرائیل امین تشریف لائے اور آپ نے دین ریوائز کروایا. وہی بات ہے نا، یاد آ رہی ہے آپ کو؟ اور پھر بدو اور جو دیہاتی لوگ تھے فار فلنگ ایریاز، جو محبت میں وارفتہ ہو کے آتے تھے، وہ ادب لحاظ نہیں جانتے، وہ کھلے کھلے سوال جواب کر لیتے. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بھلا ہو ان کا کہ ان کی وجہ سے بہت سارا دین ہم تک پہنچ گیا. ہم نے تو ضرورت نہیں تھی کہ ہم پوچھتے، وہ تو سیدھا آدمی تھا، اس نے ٹھک سوال کیا، نبی پاک نے جواب دے دیا بڑی تفصیل سے. ہم میں تو یہ خلش تو تھی لیکن ہمارے اندر وہ حد ادب ایسی لگ گئی تھی کہ ہم کیسے پوچھتے، دربار ہی ایسا ہے. تو ایسا ہو جاتا ہے. اور وہاں پہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جناب علی جو آپ کا سیکھنے کا عمل ہے نا وہ ختم نہیں ہونا چاہیے. چاہے اس کے اندر آپ فرینک ہو جائیں، چاہے اور کوئی معاملہ ہو، لیکن سیکھنے کا عمل پرائیورٹی ہے، پرائمری ہے. ادب اس کے بعد رکھیں، ورنہ آپ ادب ہی کرتے رہیں گے، بس ادب ہی ادب کرتے رہیں گے. تو ٹھیک ہے، ادب کے کچھ لوازمات آپ کو ملیں گے لیکن خلش اور کمی بہت ساری رہ جائے گی. پھر جب وہ سوال پیدا ہوں گے پھر مسئلہ بنے گا. یہ آج سے 25 سال پہلے کی میں آپ کو بات سنا رہا ہوں کہ حضور بابا جی نے ہمیں ایک دفعہ ایک کتاب دی، بہت ساری کتابیں تھیں، ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب سے. ان کا یہ دیکھا، کھولتے گئے، دیکھتے گئے، دیکھا یہ کیا لکھا ہے. وہ اس میں تمام عملیات تھے، تعویذ، بہت سارے نقش تعویذ. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہیں چاہیے کہ جی ہم نے اس کا کیا کرنا، یہ تو بڑا مشکل ہے. کہ یہ تمہاری جان کھا جائیں گے لوگ، یہ سیکھنا پڑے گا. کہتے پہلے میں بھی نہیں سیکھتا تھا، مجھے بابا جی نے بتایا کہ یہ بھی لے جاؤ بھائی، دینا پڑ جاتا ہے. کہتے ہیں اس وقت ہم نے کہا جی ہم اللہ سیکھنے ہیں، ہمارا کیا کام. کہا کہ تمہیں دینا پڑے گا، لوگ جان کھا جائیں گے، لوگ سیکھنے نہیں آئیں گے. یہ ایک بہانہ ہے، ایک چارہ، یہ ڈالو گے تو سیکھنے والا بھی آ جائے گا. مجمع اکٹھا کرنا ضروری ہو جاتا ہے. جیسے قوالی کا رواج ہوا نا، قوالی کا ایسے ہی ہوا. اب لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ جی یہ قوالیاں کیوں پڑھتے ہیں یہ سلسلے والے لوگ. وہ اسی لیے پڑھتے ہیں کہ بھائی جان ایک ہندو معاشرے میں، ایک سکھ، ایک غیر مذہبی معاشرے میں، ایک مشرق معاشرے میں آپ عربی کی تلاوت کریں گے، سنسکرت پڑھنے والوں، بولنے والوں، ہندی بولنے والوں، کیا ہوگا رزلٹ؟ کیا آئے گا؟ عربی آپ بولتے رہے، وہ سنسکرت بولتا رہے. ہو گئی تبلیغ، ہو گیا تھا. آپ ان کے رنگ میں ڈھل کر، ان کی پوربی زبان میں ڈھول اٹھا کر اور بجا کر ایک بات کرتے ہیں، اور پھر بات سے بات نکلتی ہے، اور پھر سیکھنے والا آتا ہے، اور پھر اس کو کھلاتے ہیں اور پلاتے ہیں. پہلے اس کی بھوک ختم کرتے ہیں، بعد میں جا کے اس کو اللہ کی بات سناتے ہیں. پھر دین پھیلتا ہے. لاکھوں کی تعداد میں ایسے ہی نہیں پھیل گیا، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان نہیں آ گئے ہندوستان میں. زمین سے نہیں اگے، یہ صوفیوں بزرگوں سے ہی آئے ہیں. فاتحین کو تو آج تک جوتیاں ہی پڑ رہی ہیں نا، فاتحین کو پڑھ رہی ہیں جوتیاں نہیں. غوری کو اور جناب علی خلجی کو اور مغلوں کو کن الفاظ سے یاد کرتا ہے ہندوستان آج؟ کن الفاظ سے؟ لیکن خواجہ غریب نواز کو کن الفاظ سے یاد کرتا ہے؟ خواجہ محبوب الہی کو کن الفاظ سے یاد کرتا ہے؟ ہندو یا مسلم کیسا بھی ہے کوئی بھی، ان کے لیے کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ یا بابا فرید کے لیے ان کے کیا الفاظ ہوتے ہیں؟ آپ بات سمجھتے ہیں؟
یا بابا بھلے شاہ کے اوپر یا پیر والی شاہ کے لیے کہ کیا یہ پیر والی شاہ یا بابا بھلے شاہ یا بابا فرید یہ حضرت مخدوم یہ کیا مسلمان نہیں تھے؟ مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ باشرہ مسلم تھے، مسجد میں نماز پڑھنے والے. تو ان کے خلاف ایجیٹیشن کیوں نہیں آتی؟ ہندوؤں میں کیوں نہیں آئی؟ آج بھی 60% ہندو کیوں جاتے ہیں درباروں پہ، مزاروں پہ؟ اس لیے کہ پیغام پہنچانے کا طریقہ بدلا انہوں نے اس رنگ کو دیکھ کر، اس رنگ میں بیٹھ کر. ورنہ وہ کہتے لکم دینکم ولی دین، بس ختم. ہم تمہیں عربی میں بتا کہ قل هو اللہ احد سنا کے چلے گئے، تم خبیث نافرمان ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی. ہندی بولنے والے کو یا سنسکرت بولنے والے کو یا مراٹھی بولنے والے کو یا تیلگو بولنے والے کو یا ملیالم بولنے والے کو کیا پتا، گجراتی بولنے والے کو آپ عربی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو اس کے رنگ میں رنگنا ہوتا ہے، آپ کو اس مٹھ میں اترنا پڑتا ہے، آپ کو اس نالے کے اندر اترنا پڑتا ہے جہاں پہ نالا ڈکوا ہوا ہے، آپ کو اس میں ہاتھ مار کے وہ روڑا نکالنا پڑتا ہے، اوپر سے ڈنڈے مار کے نالا نکالنے کھولنے کا بھی طریقہ ہے. لیکن اس میں یا ڈنڈا پھنس جاتا ہے یا اینٹ اور پھنستی جاتی ہے، اندر گھستی جاتی ہے. یہ طریقہ نہیں ہوتا. درویش جو ہوتا ہے نا وہ آستینیں اونچی کر کے سیدھا نالے میں اتر کے وہ اس کھرے کو نپتا ہے جہاں جس نے ڈک لگایا ہوا ہے، وہ راستہ کھولتا ہے، پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، معاملہ سیدھا ہو جاتا ہے. پھر گندا پانی جب نکل جاتا ہے ایک وقت پر، پھر صاف پانی کے جھرنے نکلتے ہیں. اتنا آسان نہیں ہوتا، اتنا آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے ہاتھ سے اور اپنے گھر کا کھانا انہیں کھلاتے ہیں نا، تب دین پھیلتا ہے، تب دین پھیلتا ہے. ایسے نہیں پھیلتا، بڑا مشکل ہے. یہ نہیں ہے کہ جناب تلوار ہی تلوار ہے، حضرت عمر فاروق ہی عمر فاروق، ایسی بات نہیں. حضرت عمر فاروق نے جو برداشت کیا ہے وہ پیشنس کو دیکھیں آپ، بڑی زبردست، بہت مشکل. کہ آپ نے وہ ایک چکر باز کا وہ واقعہ بڑا مشہور. غالباً حضرت انس بن مالک کے بھائی کو یا کسی ریلیٹو کو اس مشرک نے قتل کر دیا. وہ کہیں انہوں نے فتوحات ہو رہی تھی اور یہ پکڑ کے گرفتار کر کے لے آئے حضرت عمر فاروق کے پاس. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ جی ہاں تم نے قتل کیا، کہ جی کیا. کہا جی سزا ہے موت کی، گردن ماری ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کانپنے لگا اور اس نے کہا میں پانی پی سکتا ہوں؟ پانی پیو جی. پانی لا کر دو اسے. پانی لا کر دیا، اس نے ہاتھ کانپنے لگا. کہا کیا ہوا؟ جی مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ مجھے پانی پینے نہیں دیں گے، میں ڈر رہا ہوں. کہا نہیں، جب تک تم پانی نہیں پی لو گے ہم تمہیں نہیں ماریں گے. نے کہا پکا کال دیتے ہو، وعدہ؟ پکا. ہاں جی. انہوں نے پانی گرا دیا. کہتا ہے اب تو نہیں مار سکتے، میں نے یہ پانی نہیں پیا. آپ نے زبان دی جب تک میں یہ پانی نہیں پی سکتا اور تو یہ پی نہیں سکتا، میں نے گرا دیا، مجھے آپ قتل نہیں کر سکتے. سیدنا عمر فاروق نے کہا تم نے کیا فراڈ، تم نے دیا دھوکہ، اس لیے تمہاری گردن کاٹی جائے گی. لیکن حضرت انس بن مالک فوراً کھڑے ہو گئے، نہیں نہیں نہیں، اللہ کے خلیفہ ایسا نہیں کر سکتے، رسول اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ ایسا نہیں کر سکتے، خلیفۃ المومنین پہ حرف آ جائے گا. زبان پکی نہیں ہوئی، وہ تو لوگ اعتراض کریں گے. تو میں اپنا خون ہی معاف کرتا ہوں، میں اس کو جرم سے ہی جاری کرتا ہوں، میں کمپلینٹ ہی واپس لیتا ہوں، بس یہ قتل نہ کرے، کیونکہ آپ نے یہ بات کر دی ہے کہ یہ پانی جب تک نہیں پیے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا. اب اس نے اس بات پہ ایمان قبول کر لیا. اس نے کہا اگر اتنے اعلیٰ ظرف کے ہو تو پھر تمہارا ہی دین سچا ہو سکتا ہے. آپ اللہ جنگ لڑ چکے تھے، جی بندے ان کے بھی مار دیے، آپ کے بھی مر گئے، لیکن ایمان پہ نہیں آیا. وہ ایمان پہ نہیں آیا. آپ کے اخلاق پہ وہ بالکل مر مٹا. اس کے اندر ایک پانی کی وہ جناب علی نیل بہنے لگ گیا. یہ مثالیں ایسے ہی نہیں ہیں، یہ اسی وجہ سے کہ آپ کو سیکھنے کے عمل کو سیکھنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے کہ ترویج کیسے ہوتی ہے، دین کیسے چلتا ہے. ابسا وتولی ان جاءہ الاعمی، قرآن شریف میں لکھا ہے کہ ہم جانتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اپنا دین، اپنا ایمان سینے میں کس جگہ رکھتے ہیں. ہم اس نابینا سے دین چلا دیں گے. ان فراڈیوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جو نکتہ کشی کرنے آئے تھے. آپ انہیں چھوڑیں، آپ انہیں ٹائم دیں. قرآن شریف میں لکھا ہے نا کہ آپ انہیں چھوڑیں، وہ تو بحث کرنے آئے، نکتے نکالتے ہیں. ان کو لیں، یہ جو سادہ دل کے ساتھ آیا ہے، سیدھا سادہ، میں اس سے دین چلوا دوں گا. یہ قرآن شریف میں لکھا ہے. وہ اس لیے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو قرآن شریف میں آ جائے بات اور ساری زندگی سنی، ساری دنیا پڑھ لے اس بات کو، سمجھ لے، اس کو کاٹ نہ دیا جائے، حذف نہ ہو کہ جی یہ کوئی مرفوع بات نہیں، ضعیف بات نہیں ہے. جی کوئی وہ لبیک کہنے والا یہ نہ کہے کہ جی اس کو پڑھنے سے گستاخی ہو جاتی ہے، اس کی جرت ہی نہ ہو. اس
کو پتہ ہو قرآن شریف میں لکھا ہے، میں اس کے خلاف نہیں جا سکتا. تو بہرحال اذان ہو چکی ہے جی اور لائٹ جا چکی ہے، ماشاءاللہ رنگ لگ چکا ہے، تو نماز پڑھتے ہیں، بہت دیر ہو رہی ہے.